السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 31 اگست 2025 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کے بیان نے بی جے پی میں آگ لگا دی۔ جمعیت علماء ہند کے دونوں سربراہوں اور وزیر اعلیٰ آسام کے درمیان زبانی جنگ چھڑ گئی ہے اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی کے بعد اب مولانا ارشد مدنی کے بیان پر وزیر اعلیٰ آسام ہیمنت بسوا سرما نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ ریاست میں بی جے پی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مولانا ارشد مدنی ہیرو سے زیرو بن گئے۔ سرما نے جمعیت علماء ہند اے کے سربراہ مولانا ارشد مدنی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مولانا ارشد مدنی نے یہ واضح کیا ہے کہ کانگریس میں ان کے خیالات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بسوا سرما نے الزام لگایا جمعیت علماء اور مولانا مدنی جیسے لوگوں کے خیالات اور رائے کانگریس کے ٹکٹوں کے تقسیم میں کام کرتی ہے، وہ آسام کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا مولانا مدنی کے خلاف ایک طویل ایجنڈا ہے، ہم آسام کو اسلامی صوبہ بنانے کے خیال کے خلاف کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا مولانا مدنی اور ان کے گینگ کے پاس کبھی بہت طاقت تھی، لیکن بی جے پی کے آنے کے بعد وہ آسام میں ہیرو سے زیرو چلے گئے۔ آسام میں مسلمانوں کے خلاف بے دخلی مہم پر تنازع اس ہفتے اس وقت بڑھ گیا جب مولانا ارشد مدنی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک بار وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کو انتخابی ٹکٹ نہ دینے کے لیے کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کو خط لکھا تھا۔ مولانا ارشد مدنی نے دعویٰ کیا کہ سونیا گاندھی کو اپنے خط میں انہوں نے ان سے گزارش کی تھی کہ مسٹر سرما کو انتخابی ٹکٹ نہ دے کیونکہ وہ RSS کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ اب وہ آسام کو آگ لگا رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کے اس دعوے پر آسام کے وزیر اعلیٰ سمیت بی جے پی لیڈروں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرما نے کہا آج مولانا ارشد مدنی نے مجھے خبردار کیا ہے اور راہل گاندھی نے پہلے مجھے دھمکی دی تھی۔ میں مولانا ارشد مدنی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جتنا دھمکیاں دیں گے آسام کے لوگ اتنے ہی زیادہ اٹھیں گے اور ان کے خلاف لڑیں گے۔ ہم غیر قانونی آباد کاروں کو بے دخل کرتے رہیں گے اور مقامی لوگوں کے زمینی حقوق کو یقینی بنائیں گے۔ میں مولانا مدنی اور راہل گاندھی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آسامی لوگوں کے ساتھ لڑے، ہم انہیں شکست دیں گے۔ مولانا ارشد مدنی کے بیان کی ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان امت مالویہ نے کانگریس پر حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ پارٹی تہذیبی بحث کے غلط رخ پر کھڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مولوی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کانگریس کا ٹکٹ کس کو ملتا ہے؟ یہ تیزی سے واضح ہوتا جا رہا ہے کہ کانگریس تہذیبی بحث کے غلط رخ پر کھڑی ہے۔ امت مالویہ نے ایکس پر لکھا سرما جو پہلی بار 2001 میں جال کباری سے کانگریس کے امیدوار کے طور پر منتخب ہوئے تھے، 2006 اور 2011 میں یہ سیٹ برقرار رکھی۔ کانگریس حکومت میں اپنے سالوں کے دوران وہ زراعت، منصوبہ بندی اور ترقی، مالیات، صحت اور تعلیم سمیت اہم محکموں پر فائز رہے۔ ایک ہفتے میں یہ دوسرا موقع ہے جب آسام کے وزیر اعلیٰ نے مولانا محمود مدنی کے بعد اب مولانا ارشد مدنی کو جواب دیا۔ سرما نے کہا مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی جو جمعیت کے دو حریف دھڑوں کی قیادت کرتے ہیں ان کی آسام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولانا ارشد مدنی ہو یا مولانا محمود مدنی مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس ماہ کے شروع میں مولانا محمود مدنی کی قیادت والی جمعیت کی ورکنگ کمیٹی نے آسام میں بے دخلی کی مہم پر تشویش کا اظہار کیا تھا جس کے مطابق 50,000 سے زائد خاندانوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا۔ وہیں دوسری جانب ووٹر ادھیکار یاترا کو ملی عوامی حمایت سے سیاسی ماہرین حیران۔ بہار میں کانگریس کی پوزیشن مستحکم۔ بہار میں الیکشن کمیشن کے ذریعے چلائی جا رہی ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی SIR کو سیدھے طور پر ووٹ بندی اور ووٹ چوری کی خطرناک سازش قرار دیتے ہوئے لوک سبھا میں حزب مخالف رہنما راہل گاندھی نے 16 دنوں میں 1300 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے 17 اگست 2025 کو روہتاس ضلع کے سہسرام سے ووٹر ادھیکار یاترا شروع کی تھی، جو اپنی منزل کی جانب تیزی سے رواں دواں ہے۔ یہ یاترا ہفتے کے روز یعنی 14ویں دن اپنے شباب پر نظر آئی۔
راہل گاندھی کی قیادت میں نکالی گئی اس یاترا کو عوام کی زبردست اور غیر معمولی حمایت حاصل ہوئی ہے، جس سے بہار میں طویل عرصے سے مردہ جاں ہو چکی کانگریس پارٹی میں نئی روح پیدا ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پورے انڈیا بلاک کی سیاسی طاقت بھی تیزی سے بڑھنے لگی ہے اور لوک سبھا انتخابات میں مصلحت پسندی کا نام دے کر اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے وسیع اتحاد سے کنارہ کش ہو چکی نصف درجن علاقائی پارٹیوں نے راہل گاندھی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی عوامی مقبولیت اور کانگریس کی سیاسی طاقت میں ہو رہے اضافے کو اس قدر شدت سے محسوس کر لیا کہ اب وہ خود بخود راہل گاندھی اور ان کی پارٹی سے قریب آنے لگ گئی ہے۔ اس کا نظارہ ووٹ ادھیکار یاترا کے دوران واضح طور پر دیکھنے کو ملا ہے۔ اس یاترا میں ڈی ایم کے سربراہ ایم کے اسٹالن، سینئر رہنما کنی موجی، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش پرساد یادو جیسے سرکردہ رہنما شریک ہوئے اور ایس آئی آر کے خلاف اس مہم کو تقویت پہنچانے کے ساتھ ہی راہل گاندھی کی قیادت کا لوہا مان لیا۔ بہار میں ہونے والے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے عظیم اتحاد کے اندر ہونے والے انتخابی مفاہمت میں مول جول کرنے کا موقع کانگریس پارٹی کو ملنے کا پورا امکان ہے۔ سیاسی ماہرین تو ووٹر ادھیکار یاترا کو ملی حمایت سے حیران ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب کانگریس کا دبدبہ بہار میں بڑھ سکتا ہے۔ جیسے حالات بن رہے ہیں، کانگریس کو تو توقع کے مطابق خاطر خواہ سیٹیں ملنے کی راہ آسان ہو گئی ہے۔ انڈیا بلاک کے اندر کانگریس کی پوزیشن یقیناً زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ یاترا میں شمولیت کے سبب آر جے ڈی رہنما تیجسوی پرساد یادو کو بھی راہل گاندھی کی بڑھتی عوامی مقبولیت اور ان کی سخت جدوجہد کی وجہ سے کانگریس کی بڑھتی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ کئی سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اب کانگریس کو پہلے کی طرح آر جے ڈی کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا زیادہ منت گزارش کرنی نہیں پڑے گی، بلکہ اب کانگریس کو باوقار طریقے سے ساتھ رکھنا اتحادی جماعت آر جے ڈی کی مجبوری بنتی جا رہی ہے۔ ووٹر ادھیکار یاترا کو بہار میں سبھی مقامات پر ملی پرزور عوامی حمایت کی وجہ سے خاص و عام سبھی طبقے کے لوگوں میں امید کی نئی روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ صرف مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ امن پسند اور سیکولر غیور غیر مسلموں کے درمیان بھی یہ بات موضوع بحث بن گئی ہے کہ راہل گاندھی نے بے پناہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے مختلف انتخابات کے دوران ہوئی ووٹنگ کی حقیقت معلوم کر لی ہے اور اس کے نمونوں کو بھی سب کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس سے ووٹ چوری کی حقیقت عیاں ہو گئی ہے۔ اب صاف ستھرے ذہن کے غیر مسلم بھی ووٹ چوری کی حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ان کا رجحان بدلنے کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں۔ راہل گاندھی کی ووٹر ادھیکار یاترا کے سلسلے میں مختلف ملی تنظیموں اور رضاکار اداروں کے ذمہ داران و نمائندوں و اراکین کے ساتھ ساتھ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سرکردہ دانشوروں سے نمائندے نے بات چیت کی تو انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ راہل گاندھی نے ووٹر ادھیکار یاترا کر کے ملک کی سیاست کا رخ موڑ دیا ہے اور ووٹ چوری جیسی لعنت کا انکشاف کر کے انتخابی اصلاحات کی جانب انقلابی قدم اٹھایا ہے، جس کے دوررس نتائج برآمد ہوں گے۔ جمعیت علماء بہار محمود مدنی گروپ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد ناظم کا کہنا ہے کہ ووٹر ادھیکار یاترا ملک میں ایک نایاب قسم کی مہم ثابت ہوئی، جس سے پہلی بار عوام کو یہ پتہ چلا کہ ووٹ جیسی بیش قیمتی چیز بھی چوری کی جاتی ہے۔ اس بات کا سنسنی خیز انکشاف کر کے راہل گاندھی نے ملک کے عوام کی آنکھیں کھول دی ہے۔ جمعیت علماء بہار ارشد مدنی گروپ کے شعبہ نشر و اشاعت کے ناظم ڈاکٹر انوار الہدیٰ کا کہنا ہے کہ یاترا سے راہل گاندھی نے بہار میں نہ صرف اپنی پارٹی کی طاقت بڑھائی ہے اور انڈیا بلاک کو بھی تقویت پہنچائی ہیں، بلکہ بہار میں اقتدار پر اکیلے قبضہ کر لینے اور ملک کے سیکولر ڈھانچے کو تباہ کر دینے کی فرقہ پرست قوتوں بالخصوص بی جے پی اور آر ایس ایس کی کوششوں پر لگام لگا دیا ہے۔ آل انڈیا یونائیٹڈ مسلم مورچے کے سربراہ و سابق رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ایم اعجاز علی کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی ملک میں ایک نئی قسم کی سیاست کر رہے ہیں، جس سے انتخابی عمل میں شفافیت اور غیر جانبداری کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ ووٹ چوری کو پکڑنا اور اس کا انکشاف کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں ووٹ چوری جیسے معاملے ہوئے ہیں تو یہ ملک کے آئین کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ راہل گاندھی نے انڈیا بلاک کو پھر سے ملک گیر پیمانے پر ایک بڑے سیاسی اتحاد میں تبدیل کرنے کا نسخہ پیش کیا ہے۔ امارت شریعہ سے منسلک بزرگ رکن الحاج محمد ادریس، ادارہ شرعیہ کے حامی اور بی پی سی ایل کے سبکدوش افسر ایس کے سجاد علی اور جماعت اسلامی ہند سے منسلک نامور شخصیت و معروف معالج ڈاکٹر حسین احمد کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی نے اپنی ووٹر ادھیکار یاترا میں آر جے ڈی رہنما تیجسوی یادو، سی پی ایم ایل اے سربراہ دیپانکر بھٹاچاریہ، وی آئی پی سربراہ مکیش سہنی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو ساتھ رکھ کر بہار میں انڈیا بلاک کی طاقت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا اور اس سے ریاست کے آئندہ اسمبلی انتخابات کے دوران سیکولر ووٹوں بالخصوص مسلم ووٹوں کی تقسیم کی راہیں روک دی
ہوتی ہے۔ اب سیکولر ووٹ پوری طرح سے متحد و منظم طور پر انڈیا بلا کے خاتے میں جائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔